آپ اپنے ملک میں کوئی ایسا انڈسٹریلسٹ، کوئی ایسا بزنس مین بتا دیں جس کی دنیا معترف ہو. آپ نے کسی ایسے شخص کو پیدا ہونے ہی نہیں دیا جو آپ کے ہمسایہ ملک امبانی، بل گیٹس یا بہت سے دوسرے مغربی ممالک کے امیر ترین لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہو. آپ نے جس بھی شخص کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے اس کا ہمیشہ گریبان ہی پکڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں. گزشتہ دنوں پاکستان کے ایک سابق کرکٹر احمد شہزاد نے بیان دیا کہ آئیے مل کر اس قوم کو واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں. اس جملے سے میرے ذہن میں بہت سے سوالات آئے جب یہ جملہ پڑھا گیا کہ سب مل کر سے یہاں کیا مراد ہے. کیا یہ قوم مختلف طبقوں میں بٹ گئی ہے؟ کیا قوم کسی ایک نقطے پر اتفاق نہیں کرتی؟ کیا حقیقی لفظوں میں قوم میں بٹوارا ہو گیا ہے، قوم میں پھوٹ پڑ گئی ہے، یا کسی خاص طبقے کے ساتھ قوم جو ہے وہ لڑ پڑی ہے، یہ قوم میں نفرت پیدا ہو گئی ہے؟ یہ کن کو کہہ رہے ہیں کہ آئے سب مل کر ایک بار پھر کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پاکستانی 70 سال میں بہت عظیم قوم ہوا کرتے تھے. ہمیں عالم میں ہماری بہت زیادہ عزت تھی. اتنی عزت تھی کہ ہمارے پاکستانی بھائی جب بیرون ممالک میں جاتے تو خواتین کو بھی اچھا خاصا شرمندگی کا ایئرپورٹ پر سامنا کرنا پڑتا جب ان کی چیکنگ ہوتی. اقوام عالم میں کیا ہماری اتنی زیادہ عزت تھی، وہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کی مثالیں دینے سے نہیں تھکتی تھی. کیا ہم ترقی یافتہ ملک تھے؟ کیا ہم سپر پاور تھے؟ 70 سالوں میں پاکستان کی تاریخ کو اچھی طرح دیکھ لیں، کہیں پر بھی ہم ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہی نہیں ہوئے، کہیں پر بھی ہم نے ترقی نہیں کی. یہ جو پاکستان میں آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے، یہ جو پاکستان میں آپ کو موٹر ویز اور سڑکوں کا جال نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ قرضے کی مرہون منت ہے. کہیں نہ کہیں پاکستان کے مفادات کا سودا ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ سپر طاقتوں نے پاکستان کو ایک ٹیشو پیپر کی طرف استعمال کیا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ سپر پاورز نے پاکستان کی طرف ہاتھ ہی اس وقت بڑھایا جب ان کے اپنے ملکی مفادات کا تحفظ ہوتا تھا. پاکستان کی امداد تو اسی صورت میں ہوتی رہی ہے جب پاکستان ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا. باہر اس پورے جملے میں ایک بار پھر کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. جب کوئی قوم ترقی کی منازل پر ہوتی ہے، شاید پھر اس پر زوال ہوا ہو، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ تہیہ کرتی ہے کہ ہم دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں گے. احمد شہزاد بھائی کو کم از کم ایک چھوٹا سا میں جواب یہ دیتا ہوں کہ ہم نے 70 سال میں تو اپنا مقام حاصل کیا ہی نہیں تھا. ہم نے پاکستان کو کم از کم اس نظام کے تحت چلایا ہی نہیں تھا جو ہمارے نظریے کی بنیاد ہے. ہم نے ہمیشہ دنیا کو فالو ہی کیا ہے. ہم نے پاکستان میں ہمیشہ سیاسی عدم استحکام کے بادل ہی دیکھے ہیں. ہم نے سیاسی کھلاڑیوں کو لڑتے ہوئے ہی دیکھا ہے. انہی سیاسی حریفوں کو کم از کم ایک دوسرے کی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا. انہی سیاسی کھلاڑیوں کو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ سیاسی حریف ایک دوسرے کے اچھے کاموں کی تعریف کریں، ترجیح دیں. ہم نے آج تک نہیں دیکھا پاکستان اور پاکستان قوم کے ملک و مفاد کی بات کی ہو. ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ ایسے فلاحی منصوبے شروع کیے گئے ہوں جو صرف ریاست و قوم کے مفادات میں ہوں. ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ تعلیم جسے ترقی کا باہر راستہ سمجھا جاتا ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ اس ملک میں کسی سیاسی کھلاڑی نے اپنے ساتھ طور کوششیں کی ہو کہ عام کیا ہو، لوگوں کو تعلیم یافتہ کیا ہو تاکہ وہ اپنے ملک و قوم کا سوچیں. ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ تعلیم کے بجٹ میں سے ہی کچھ حصے کی کٹوتی کی گئی ہے. یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ تعلیم کی افادیت سے واقف نہیں ہیں. ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ ملک میں صاف و شفاف الیکشن ہوئے ہوں. ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ جس شخص کو بھی وزیر اعظم کی کرسی دی جاتی ہے اس پر دھاندلی کے الزام نہ لگے ہوں. ہم نے کبھی آج تک یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں عدلیہ آزاد ہے. ہم نے خصوصاً آج کل کے دور میں یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اظہار رائے بلا خوف و خطر کر سکتا ہے. پچھلے 4 سالوں سے پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. 70 سال میں ہم نے اپنے ملک میں 2 بڑے ڈیم ہی سنے ہیں، ایک تربیلا اور ایک منگلا. ہم نے آج تک یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ 70 سال میں کشمیر کو آزاد کروایا ہو. ہم نے آج تک یہ سنا ہی نہیں کہ پاکستان نے اعلان کھل کر اپنے برادر بھائی ممالک کی مدد کی ہو. ہم نے آج تک یہ کھل کر
اللہ نے اپنی آنکھوں سے حقیقت نہیں دیکھی. ہم نے آج تک یہ سنا ہی نہیں ہے کہ پاکستان بھی اقوام عالم میں اعلیٰ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل تھا. ہم نے 73 سال یہی سنا ہے کہ ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے، ملک ترقی کر رہا ہے. ایک دن ملک ایشین ٹائگر بنے گا، ملک یورپ بنے گا، ملک سپر طاقت بنے گا. یہ ملک جو ہے ایک دن ترقی کی منازل طے کرے گا. ہمیں اگر کسی نے باتوں میں رکھا ہوا ہے تو اسی باتوں میں رکھے گا کہ کرے گا، ہو جائیں گے. آنے والے دنوں کے خواب دیکھتے ہیں. ہم آنے والے دنوں کو چھوڑ کے اپنے حال کو اچھی طرح کھنگال لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کیا، ہماری آنے والی نسلیں بھی مقروض ہیں. ہم نے یہ دیکھا ایک بار جب آپ بیان دے رہے تھے، آئیے ایک بار مل کر ہم ایک قوم کی طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تو بھائی ہم 70 سال میں ایک بار بھی صحیح طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے. اس ملک میں کوئی کسی جمہوری حکومت کا احترام کیا ہی نہیں گیا. اس ملک میں کسی جمہوری شخص کو اس کے فیصلوں، عوامی فیصلوں کے مطابق کام کرنے دیا ہی نہیں گیا. جناب 1948 سے لے کر 1956 تک جب پاکستان کا پہلا آئین بنا تھا، ان 11 سالوں میں آپ نے 4 گورنر جنرل اور 11 وزراء تبدیل کر دے. 11 سالوں میں 11 بندے تبدیل ہو گئے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے ایک بار پھر ہم بحیثیت قوم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. قومیں وہ کھڑی ہوتی ہیں جو بیکاری نہیں ہوتی، جن کی معیشت ترقی کر رہی ہوتی ہے. آپ اپنے ملک میں کوئی ایسا انڈسٹریلسٹ، کوئی ایسا بزنس مین بتا دیں جس کی دنیا معترف ہو. آپ نے کسی ایسے شخص کو پیدا ہونے ہی نہیں دیا جو آپ کے ہمسایہ ملک امبانی، بل گیٹس یا بہت سے دوسرے مغربی ممالک کے امیر ترین لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہو. آپ نے جس بھی شخص کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے اس کا ہمیشہ گربان ہی پکڑا ہے، اس کے گھیرا ہی تنگ کیا. اس نے ہمیشہ اس ملک کو الوداع ہی کہا. جو حقیقت ہے وہ ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. بحیثیت پاکستانی اگر ہم اپنی حقیقت کو تسلیم کریں گے تو ہم ترقی کریں گے. جب تک غلطی تسلیم نہیں ہوتی، صحیح راستوں کا انتخاب نہیں ہوتا ہے. شکریہ.